بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کے بدحواسیاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق پہ لبیک کہنے والے صرف مکہ کے پیسے ہوئے مسکین اور غلام ہی نہ تھے، بلکہ قریش کے تقریباً سبھی قبیلوں کے سلیم الفطرت اور سچے کھرے لوگ بھی تھے۔ زیادہ تر ان کا تعلق نوجوانوں یا کم بوڑھے لوگوں سے تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے متکبر دشمن ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ام حبیبہ اور اس کا خاوند بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ آقا کے سب سے بد زبان، شرارتی اور بدطینت سردار ابو جہل کے خاندان کے بنی مخزوم سے بھی کئی مرد اور عورتیں اسلام کی حقانیت پہ ایمان لا چکی تھیں۔ ان سب حقیقتوں کا قریش کے رؤسا کو ادراک تھا۔ اسی خوف سے قریش کے سرکردہ مغرور رئیس کسی پل بھی چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کوئی انہونا حسین حقانیت بھرا جادو ہے، جس کے آگے ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ایک ایک کر کے لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ مکے کے سب رئیس سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے ایک معزز ترین قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ بنو عبد المطلب اور بنو مطلب دونوں سیدنا ابو طالب کے ایک اشارے پہ کٹنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ قریش کے کئی رئیس یا رئیس زادے میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ وہ سردار ابو طالب کے ہوتے ہوئے قبیلے کے سب سے بہترین چاند، صادق اور الامین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کے حضور کوئی گستاخی کر سکے، انہیں منع کر سکے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جا کر سردار ابو طالب سے گزارش کرنی چاہیے۔ ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن سعید، عتبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف سب اسلام کے دشمن ایک وفد بنا کر سیدنا ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ بولے، سردار، ہم سب اہل قریش آپ کو سردار مانتے ہیں، آپ کے حلم، تدبر اور آپ کی شرافت کے قائل ہیں۔ ہماری ایک التجا سن لیں۔ پھر انہوں نے سیدنا ابو طالب سے ایک شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، غلاموں کو ہماری برابری کا دست دیتا ہے، ہم سب لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، اسے سمجھائیں۔ سیدنا ابو طالب نے ان سب کی بات غور سے سنی اور باامن طریقے سے انہیں سمجھا کے لٹا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پھیلتا رہا، شمع کے گرد پروانے آتے رہے۔ قریش کے سرپنچ دوبارہ سردار ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، سردار، آپ ایک معزز، شریف، عمر رسیدہ، ذیوقار شخصیت ہیں۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، آپ نے منع نہیں کیا۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب یا تو آپ انہیں روک دیں یا اس کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ سردار ابو طالب نے مکے کے رؤسا کی باتیں تحمل سے سنی اور وعدہ کیا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں گے۔ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کبھی اپنے بھتیجے اور ان کے درمیان سے نہ ہٹیں گے۔ یہ بھی باور کرا دیا کہ بنو ہاشم کو مرنا بھی آتا ہے اور مارنا بھی۔ سیدنا ابو طالب نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور انہیں بتایا کہ تمہارے شہر کے رؤسا کو یہ تم سے شکایت ہے۔ آقا نے کہا، چچا جان، اگر کوئی میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دے تو میں اپنا مشن نہ چھوڑوں گا۔ ابن ہشام کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ کہہ کے لوٹ گئے۔ شاید انہیں خیال آیا کہ چچا اب شاید میری دستگیری نہ کریں گے۔ سیدنا ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی، اٹھ کے پیار سے بھتیجے کا ماتھا چوما، گلے لگایا اور کہا، جان ام، جو تمہارے جی میں آئے کہو کرو، میں ہرگز تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ قریش کے سرکردہ رؤسا کا اندازہ ہو گیا کہ سردار ابو طالب کسی حالت میں بھی اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ تب انہوں نے ایک اور چال چلی۔ وہ قریش کے ایک رئیس سردار ولید بن عتبہ کے جوان خوبصورت بیٹے عمارہ بن ولید کو لے کر ابو طالب کے پاس گئے۔ بولے، سردار، آپ کو ایک بھتیجا، ایک بیٹا چاہیے نا؟ یہ عمارہ بن مغیرہ آپ کا ہوا، اسے آپ اپنا بیٹا بنا لیں، اس کے مالک اور مختار آپ ہوں گے۔ اس کے بدلے میں آپ ہمیں اپنا بھتیجا محمد بن عبداللہ دے دیں تاکہ ہم اسے مار دیں۔ نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو طالب نے کہا، تم کس قدر برے لوگ ہو، کتنا برا مشورہ دیتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو ناز و نعمت سے پالوں اور تم میرے بیٹے کو اس کے بدلے ہلاک کر دو۔ سردار ابو طالب نے ان سب قریش کے سرکردہ عمائدین کو خوب ڈانٹا۔ سیدنا ابو طالب سے مایوس ہو کے قریش کے رؤسا نے سوچا، کیوں نہ خود براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جائے۔ حج کا موسم بھی سر پہ تھا۔ قریش کے سرپنچ اس امر سے ڈرتے تھے کہ حج کے دنوں میں پورے عرب سے لوگ مکہ آئیں گے۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا پیغام سنائیں گے۔ اگر مکہ سے باہر والے قبائل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ ایمان لے آئے تو کیا ہوگا؟ وہ سہمے ہوئے تھے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ان میں ولید بن مغیرہ عمر رسیدہ اور کھرانٹ آدمی تھا۔ اس نے کہا، میں جا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کے گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے تھے۔ جا کے بولا، آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میری گزارش ہے آپ ہی کچھ کہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے منہ سے صرف وہی کہتے تھے جو انہیں آسمان سے اترتا تھا۔ آقا نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ولید بن مغیرہ قرآن پاک سنتے ہی کانپنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں رقت آ گئی۔ پھر وہ سر جھکا کر اٹھا اور دھیرے دھیرے دور بیٹھے اپنے قریش کے ساتھیوں کی طرف آنے لگا۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے چہرے پہ بدلے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ وہ لاجواب ہو کے مڑ رہا ہے۔ وہ اپنے ہجوم میں پہنچا تو ابو جہل نے طنز کی کہ چچا، آپ کے لیے قوم سے چندہ اکٹھا کراؤں؟ کیونکہ لگتا ہے آپ ابن عبداللہ کے پاس اپنی حاجت روی کے لیے گئے تھے۔ ولید بن مغیرہ بولا، ابو الحکم، تم جانتے ہو قریش میں میرے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے، مگر جو کلام آج میں نے سنا ہے وہ انسانی کلام نہیں ہے، اس نے میری حالت بدل دی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا، کیا وہ کاہن ہے؟ ولید بن مغیرہ بولا، میں نے بہت کاہن دیکھے ہیں، اس کا کلام کاہنوں کی تک بندیاں نہیں ہیں، وہ کاہن نہیں ہے۔ پھر ایک پوچھنے لگا، ہم اسے مجنون یا دیوانہ کہیں تو؟ ولید بن مغیرہ بولا، میں نے جنون اور پاگل پن دیکھا ہے، اسے نہ دم کشی ہے، نہ اس کو غیر شعوری حرکت لاحق ہے، اور نہ وہ وسوسوں میں مبتلا ہے۔ کسی نے کہا، ہم اسے شاعر کہہ لیں؟ ولید بن مغیرہ بولا، وہ شاعر نہیں ہے، میں شعر کی جملہ اقسام سے آگاہ ہوں، اس کا کلام شعر نہیں ہے۔ حاضرین میں سے کوئی پوچھنے لگا، ہم اسے ساحر اور جادوگر سمجھیں کیا؟ ولید بن مغیرہ بولا، وہ ساحر بھی نہیں، ہم جادوگروں اور ان کے جادو کو جانتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے؟ واللہ، ولید بن مغیرہ بولا، اس کا کلام شیریں ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بار اور ہے۔ تمہاری سب تجویزیں باطل، ناکام اور بے معنی ہیں۔ ہاں، تم نے اسے کچھ کہنا ہی ہے۔ عرب کے ریگزاروں سے دور دراز علاقوں سے آئے زائرین کو اس سے ڈرانا ہی ہے تو یہی کہہ دو کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، ایسا جادوگر جو بندے کے اعتقادات میں بیگانگی پیدا کر دیتا، باپ کو بیٹے سے دور کر دیتا ہے، خاندانوں میں فکری تفرقہ ڈال دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، آدمی کو اپنے کنبے کی چلی آئی رسموں سے بیزار کر دیتا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ طے یہی پایا کہ قریش کے لوگ مکہ میں آنے والے زائرین کے ہر راستے میں بیٹھیں، انہیں تنبیہ کرتے رہیں کہ اس آدمی سے ہوشیار رہیں جو لوگوں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیات نازل کر کے ولید بن مغیرہ کی اس سازش کا پول کھول دیا۔ ادھر مکہ میں آئے جس زائر سے ایسی بات کی جاتی، اسے الٹا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا۔ دارالندوہ، جو قریش کے روکسا اور سلام کے بدترین دشمنوں کے اکٹ کا گھر تھا، وہاں ہر روز مجلس قائم ہوتی۔ اس بار سب کہنے لگے، کوئی جادو، کہانت اور شعر و شاعری میں ماہر اور یکتا تلاش کرو جو اس مدی نبوت سے جا کے بات کرے۔ سب نے با اتفاق قریش کے رئیس ابو سفیان بن حرب کے سسر عتبہ بن ربیع کو اس مقصد کے لیے چنا۔ عتبہ بن ربیع اٹھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حرم کی دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ بولا، ہم قریش کے لوگ آپس میں منتشر ہو گئے ہیں، اگر تنگ دست اور حاجت مند ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کے لیے اس قدر سرمایہ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ پورے قریش میں سب سے زیادہ امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو حکومت ثروت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو پورے شہر کا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہو، جیسی بھی خواہش ہو، ہم مل کے اسے پورا کر دیتے ہیں، بس آپ ہمارے دین پہ نکتہ چینی نہ کریں، جس بے دینی کا آپ پیغام پھیلا رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے؟ عتبہ بن ربیع بولا، میں نے بات ختم کر لی، اب آپ کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف وہ کہتے تھے جو آپ سے کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر سورۃ حامیم، سجدہ،
शुरू से सुनानी शुरू कर दी। उत्बा अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रख के खामोशी से सुनता गया। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगीं। उसका जिस्म सूखे पत्तों की तरह कपकपाने लगा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा जाने वाला कलाम खुदा की तरफ से ना मानने वालों पे बिजली की कड़क के साथ आद और समूद की कौमों पे अजाब तक आया तो उत्बा बिन रबी बैठा बैठा डगमगाया और सर झुका के हाथ जोड़ते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख के बोला, भतीजे, तुम्हें कराबतदारी का वास्ता, अपनी कौम पर रहम करो। और फिर टूटे हुए जिस्म के साथ गर्दन झुकाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू से खामोशी से उठ गया। उठ के वो फिर अपने साथियों की मजलिस में भी ना आया। अबू जहल सर पकड़ के बैठ गया। बोला, लगता है उत्बा बिन रबी इब्ने अब्दुल्ला की तरफ माइल हो गया है। वो सब उठ के उत्बा के पीछे गए। अबू जहल ने उत्बा को तंग करने के लिए छेड़ा कि तुम भी इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गए। उत्बा कुरैश का अमीर तरीन सरदार था। गुस्से में आ गया। बोला, तुम्हारे पूरे कुंबे से ज्यादा दौलत मेरे पास है, मगर मैं आइंदा कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं करूंगा। वो पूछने लगा, हुआ क्या? वो बोला, उसने मुझे ऐसा कलाम सुनाया है जो सहर है, न शेर न कहानत। वो तो शुक्र है उसने आद और समूद पे आसमानी बिजली गिरने की बात की तो मैंने कराबादारी का वास्ता दे के कहा कि आगे कुछ ना कहें। तुम सब जानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। मुझे तुम सब पे, हम सब पे अजाब का खतरा है। जारी है, जज़ाकल्लाह खैर।